اللہ رب العزت کے نام سے جو نہایت ہی زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پی ایچ ایکسلنس پیش کرتا ہے۔ انبیاء کرام کے قصوں سے حاصل ہونے والے اسباق۔ از مفتی اسماعیل ابن موسیٰ منگ۔ انبیاء کرام کے قصوں کا تعارف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اور درود و سلام ہو رحمت اور ہدایت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہر ایک پر اپنی برکتیں نازل فرمائیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ منظر آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج رات رمضان المبارک 1432 ہجری کی پہلی رات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1432 سال بعد، اور ہم یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دور دراز کیپ ٹاؤن شہر میں، اس خوبصورت مسجد زینت الاسلام میں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ہر ایک کوشش کو قبول فرمائے۔ ہم میں سے ہر اس شخص کی جو آج شام یہاں آنے کی کوشش میں لگا، تمام سننے والوں، دیکھنے والوں، ہر ایک فرد کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو معافی عطا فرمائے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کو بھی اسی طرح روشن کر دے جیسے ہم نے محسوس کیا جب یہ روشنیاں جلائی گئیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نور میں اضافہ عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ واقعی یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم بہت سی چیزوں سے پرہیز کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ایک مخصوص وقت سے دوسرے مخصوص وقت تک، اور شام کے وقت بھی ہم دوبارہ قربانی دیں گے کہ لمبی نماز میں کھڑے ہوں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یاد رکھیں، یہ وہ کوشش ہے جو ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے گی۔ جو لوگ کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کس قسم کی کامیابی کی توقع رکھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ اچھا، انشاءاللہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انبیاء کرام کے قصوں سے حاصل ہونے والے اسباق کے نام سے ایک سلسلہ شروع کروں۔ اللہ کی سلامتی ان سب پر ہو جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی موضوع کا تعارف کروانا بہت ضروری ہے، تو آج کی رات تعارف کے لیے مخصوص ہوگی، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا، ہم انہیں رب العالمین کہتے ہیں، اور اس لفظ کا انگریزی میں کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک پورا پیراگراف درکار ہوگا کہ اس سے کیا مراد ہے، اور اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ لفظ رب اس ہستی کو شامل کرتا ہے جو پیدا کرنے والی ہے، جو پرورش کرنے والی ہے، جو پالنے والی ہے، جو رزق دینے والی ہے، جو حفاظت کرنے والی ہے، جو وجود کے تمام پہلوؤں پر مکمل اختیار رکھتا ہے، اسے رب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم رب کہتے ہیں تو ہم اس ہستی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جو مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں، میرے لیے یہ بات ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کی رضا حاصل کرے، اور ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس جنت کو حاصل کرے جو اس نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ لیکن ہمیں اس جنت کے بارے میں کہاں سے پتہ چلا، اور ہمیں اس بات کا علم کہاں سے ہوا کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے؟
ہمیں اس کا علم خود خالق سے ہوا جب اس نے ہمیں پیدا کیا. اس نے ہمیں بغیر کسی ہدایت، رہنمائی یا پیغامبر بھیجے ہوئے نہیں چھوڑا جو ہمیں یاد دہانی کراتے. اور امت الا خلا فیہا نذیر، حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری جس میں ایک پیغامبر نہ بھیجا گیا ہو، ایک یاد دہانی، ایک خبردار کرنے والا. لفظ نذیر دراصل خبردار کرنے والے کے معنی میں آتا ہے. وہ جو خبردار کرتا ہے کہ اے انسان، تمہاری زندگی کا مقصد صرف لطف اندوز ہونا نہیں ہے، تم دراصل یہاں ایک امتحان کے طور پر موجود ہو، اور اس امتحان میں کامیابی ہی تمہاری اصل زندگی یعنی موت کے بعد کی زندگی میں تمہارا مقام متعین کرے گی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام پیغمبر اس دنیا کے مقابلے میں آخرت اور موت کے بعد کی زندگی میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے. ان میں سے کسی نے بھی اس دنیا کو ترجیح نہیں دیا. ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ جاننا بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور پیغمبر بھیجے اور ان پیغمبروں کے ساتھ پیغامات بھیجے، تو دو طرح کے لوگ بھیجے گئے. ایک وہ تھے جنہیں رسول کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ تھے جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے. رسول اور نبی میں فرق ہے، تو پھر ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک پیغمبر ہے اور ایک نبی ہے. جس کا مقام بلند ہے وہ رسول ہے، یعنی پیغامبر. کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اور یہاں میں انگریزی زبان استعمال کر رہا ہوں، اگرچہ میں نے رسول کے لیے رسول یا پیغمبر کا لفظ استعمال کیا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ رسول وہ شخص ہے جو نئی شریعت، کسی قانون، کسی کتاب یا کسی ایسی چیز کے ساتھ آیا ہو جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہدایت یا وحی دی ہو، اور اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اور یہ لوگوں کو سکھاؤ، انہیں خبردار کرو وغیرہ. ایسے شخص کو رسول کہا جاتا ہے، یعنی وہ پیغامبر جسے پیغام دے کر بھیجا گیا ہو کہ وہ اسے پہنچائے. اور نبی جو کہ پیغمبر ہوتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے، لیکن وہ پیغام خاص طور پر اسے نہیں دیا گیا ہوتا بلکہ اس سے پہلے کسی رسول کو دیا گیا ہوتا ہے. اسی لیے ایسا ہے جب ہم ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں جس دن پکارنے والا ایک بہت ہی قریبی جگہ سے پکارے گا، اس عظیم دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے بات کرتے ہیں. اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر لاکھوں سلام اور اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں. موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ہارون یا ایرون کو، ان پر سلام ہو، نبی یعنی پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کی مدد کریں. تو یہ کس کا پیغام، کس کا تھا؟ یہ اللہ کا پیغام تھا. کس کو دیا گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، ان پر سلام ہو. لیکن ہارون علیہ السلام ان کی مدد کر رہے تھے. یہ ایک بہت سادہ سی آیت ہے، اگر آپ چاہیں تو اس آیت کو حفظ بھی کر سکتے ہیں. ہارون نبی تھے. اگر ہارون علیہ السلام نبی تھے تو یہ خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول نبی سے بلند مرتبہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کو بھیجا، لیکن ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ رسول، بلکہ وہ رسول کے رسول ہیں، یعنی وہ ایک پیغامبر کے پیغامبر ہیں. اور وہ کون ہے؟ ہم میں سے ہر ایک، سبحان اللہ، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامبر ہیں. ہمارے پاس پیغام ہے، اسے سیکھنا ہمارا فرض ہے، اس پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے، اور دوسروں کو سکھانا بھی ہمارا فرض ہے. اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیج رہے تھے یمن کی طرف، اور آپ نے ان سے کچھ سوالات کیے. ان سوالات کے آخر میں آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسولہ رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کو اس چیز کی توفیق دی جو اللہ کے رسول کو پسند آئی. بس اللہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی. اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ بات بتا دی ہے، بلغوا انی ولو آیتن، یعنی جاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ، چاہے وہ ایک چھوٹی سی آیت ہی کیوں نہ ہو.
تو ہم میں سے ہر ایک انشاءاللہ اس مرتبے کا حامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے. اب ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم انسان کے تخلیق کے بارے میں بھی جانیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور کیسے پیدا کیا، یہ جاننا وحی کے بغیر ناممکن ہے، اور یہی چیز ہمیں مومن بناتی ہے. اگر آپ یہودی صحیفوں، عیسائی صحیفوں یا مسلمانوں کے صحیفوں کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا ان میں کچھ مماثلتیں پائی جاتی ہیں. جب پچھلی قوموں کی کہانیوں، وقت کے آغاز اور انسان کی تخلیق وغیرہ کی بات آتی ہے، لیکن ہم قرآن کو اپناتے اور اس کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ پچھلے صحیفوں میں بہت سی تحریفات شامل ہو چکی ہیں. وہ آپس میں اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ اصل کیا ہے، اور بائبل اور دیگر صحیفوں کی اتنی زیادہ مختلف قسمیں ہیں کہ ہمیں انہیں مسترد کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں وہی اپنانا چاہیے جو قرآن نے بیان کیا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پاکیزہ اور صاف ہے، اور اس پر کوئی بھی بحث نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں قبولیت عطا فرمائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور جب بھی انہوں نے ہمیں کچھ بتایا تو وہ وحی کے ذریعے بتایا. لہٰذا جو شخص غیر مومن ہے یا کسی آسمانی دین پر ایمان نہیں رکھتا، وہ نہیں جان سکتا کہ کیا ہوا تھا، اور اگر وہ آپ کو بتائیں کہ کیا ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کسی آسمانی صحیفے سے لیا ہے. کوئی سائنسدان آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ سب سے پہلے جو انسان پیدا ہوا وہ اس طرح پیدا ہوا تھا اور اس کا نام آدم تھا، اور کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ پھر ہوا آئے اور کیا ہوا تھا. تو ہمیں مسلمان ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے والے ہونا چاہیے، ہمیں مومن ہونا چاہیے، یعنی غیب پر ایمان رکھنے والے. اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو صحیفے آئے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. اب اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اور یہ ایک بہت ہی بابرکت کتاب ہے. اور اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو ایک مہینہ عطا فرمایا ہے جسے شہر القرآن کہا جاتا ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو روزے کے مہینے کے طور پر بھی رکھا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے کی ایک رات کے بارے میں فرماتے ہیں جو بہت طاقتور ہے. اسی میں قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا. اللہ اکبر. اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کا ترجمہ ہے تقدیر کی رات، یعنی وہ رات جب آئندہ سال میں جو کچھ ہونا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو لکھ دیتے ہیں. اسے لدر کہا جاتا ہے، یعنی تقدیر کی رات. ہم سب اسے شب قدر یا نائٹ آف پاور بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو بھی ظاہر کرتی ہے. لہٰذا ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے. اور بحیثیت مسلمان ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دین کے ماننے والوں میں سے ہیں جس نے ہم پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ ہم قرآن کی تمام آیات کا مطالعہ کریں، نہ کہ صرف چند آیات کا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کیوں نازل فرمایا. ہمیں یہ جاننا چاہیے اللہ نے قرآن کیوں نازل فرمایا، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، انہوں نے یہ کیوں کیا، انہوں نے وہ کیوں کیا. ان سب سوالات کے جوابات قرآن میں موجود ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے. الیکا یعنی آپ کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مبارکن، یہ بہت بابرکت ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے. تو اللہ نے قرآن کیوں نازل فرمایا؟ تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے. یہی وجہ ہے. تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے قرآن کی آیات پر غور و فکر کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ نے قرآن کیوں نازل فرمایا؟ کیا اللہ نے صرف اس لیے نازل کیا کہ ہم اسے تلاوت کریں؟ کیا اسے سمجھنے کا کوئی مقصد نہیں، یا ہمیں اسے سمجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ یا اللہ نے اسے اس لیے نازل کیا کہ ہم اسے تکیہ بنا لیں، ہم رات کو اسے پڑھتے ہیں اور پھر اسے رکھ کر سو جاتے ہیں اور اگلی صبح ہم اٹھتے ہیں؟ نہیں. ذرا دیکھیں کہ بائبل اور دوسری کتابوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. ان کتابوں کے بہت کم پیروکار ہیں جنہوں نے اپنی کتابیں شروع سے آخر تک پڑھی ہوں، لیکن ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کے حکم سے قرآن کو مکمل سنائے. اسی لیے رمضان کے مہینے میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟
تراوی کی تیاری کے لیے، تراوی میں آنے کے لیے اور تراوی میں کھڑے ہونے کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ سادہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے تک کھڑے رہیں اور الفاظ پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قربانی ہے، یہ عبادت ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے۔ تو اسے ایک تحفہ سمجھے اور اس بات کو سمجھے، اگر ہم نے نہیں کیا، اگر ہم نے قرآن کی آیات پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی تو ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ کیوں یہ نازل کیوں ہوئی تھی۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ قرآن کی آیات پر غور کرنے کی پوری کوشش کرے، اور انشاءاللہ یہی وہ کام ہے جو ہم رمضان کے مہینے میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں خود کو اور آپ سب کو ترغیب دیتا ہوں کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ قرآن کا کچھ حصہ ایسی زبان میں بھی پڑھیں جو ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایک ہدایت نامہ بھیجتے ہیں کہ یہ ہے طریقہ جس سے تمہیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمیں اس ہدایت نامے کا علم ہی نہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چند لمحے اس کتاب کی اہمیت بیان کرنے میں صرف کروں، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور صرف عربی زبان میں تلاوت ہی نہیں۔ جی ہاں، یہ اہم ہے، بہت اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کا پیغام سمجھیں۔ میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا حرام ہے۔ انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا؟ ہم کیسے ان پچھلی کتابوں والوں کی طرح ہو سکتے ہیں کہ اپنی قوم کو اس ذات کے کلام کو سمجھنے سے روک دیں جس میں انہیں پیدا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے مرنے کے بعد اور آپ سے پوچھیں گے کہ میں نے ایک کتاب بھیجی تھی، کیا تم نے اسے پڑھا تھا؟ کیا تم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی؟ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اور پھر اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھیں اور سمجھیں، اور ہم سب ناولز، چھوٹی کہانیاں، پریوں کی کہانیاں اور سونے سے پہلے سنائی جانے والی کہانیاں گنوا دیں گے جو ہم نے پڑھی ہیں۔ ہم قرآن پر ہیری پوٹر کو ترجیح دیتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہم ان سب دوسری کتابوں کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس رمضان کو اس چیز کو بدلنے کے لیے استعمال کریں۔ ہم اسے بدل سکتے ہیں، اور اسی لیے اس طرح کی نصیحتیں کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم یہاں کھڑے ہو کر خود کو اور آپ سب کو یاد دلا رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے۔ اے امت قرآن، اے امت، اے وہ قوم جس پر قرآن نازل ہوا ہے، کہ اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کی زندگی بدل دے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کو روحانیت میں بغیر پلک جھپکائے بلند کر دے گی۔ اللہ اکبر! یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ جی ہاں، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں کہ جب آپ معنی پڑھ رہے ہوں اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو اس سے کیسے نمٹا جائے۔ ایسے سوالات کے جوابات ماہرین، علماء اور وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں انہی سے لینے چاہیے۔ تو جب آپ کسی آیت پر پہنچیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو اسے خود سے جواب دینا غلط ہوگا۔ جائیں اور علماء سے پوچھیں، میں نے یہ آیت پڑھی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی۔ لیکن قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ انبیاء کے قصے جو قرآن کا بڑا حصہ ہے، اسی لیے ہم اس سال اس میں جانا چاہتے ہیں۔ بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں نوح علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ ہمیں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں، ان سب پر سلام ہو۔ اللہ ہمیں لوط علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں، ان پر سلام ہو۔ تو یہ بہت اہم ہے انشاءاللہ کہ ہم کوشش کریں اور ان قصوں کو پڑھیں، کوشش کریں اور دیکھیں کہ اللہ نے یہ کیوں نازل کیے، اللہ نے انہیں کیوں بھیجا، کس وجہ سے۔ اور پھر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ کیسے جڑا ہوا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی طرف رسول بھیجے تو اس نے بہترین لوگوں کو منتخب کیا۔ اس نے رسولوں کو کمیونٹی کے بدترین یا اوسط درجے کے لوگوں میں سے نہیں بھیجا، نہیں۔ ایک رسول یا نبی ہمیشہ ان میں سے بہترین کو منتخب کیا جاتا تھا۔
اور یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء میں کچھ خاص خوبیاں ہوتی تھیں. ہمیں ان خوبیوں کو جاننا چاہیے، کیونکہ اگر ہم رسولوں کا کام جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن چیزوں کو منتخب اور پسند فرمایا. اللہ ہمیں سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے بعض انبیاء کے بارے میں فرماتا ہے انہ کان مخلصا، یعنی بے شک وہ منتخب کیا گیا تھا. پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی اللہ نے منتخب فرمایا. ان اللہ اصطفی، اصطفی کا مطلب ہے منتخب کرنا. ان اللہ اصطفی آدم، اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرمایا. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی پیغمبر کا نام لیتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پر سلامتی بھیجیں. انہوں نے بہترین کام کیا ہے. در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص پر لعنت ہے جو محمد کہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، ان پر سلامتی ہو. تو ان میں سے کچھ خصوصیات یہ تھیں کہ پیغمبر ہمیشہ سچے ہوتے تھے. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ نبوت سے پہلے بھی نہیں. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ نبوت سے پہلے بھی نہیں. ان کی قوم انہیں ہمیشہ سچائی جانتی تھی. کوئی پوچھ سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے؟ ہم اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ. وہ دراصل جھوٹ نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا. اور انشاءاللہ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، چند دنوں میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے. وہ سب امانت دار تھے اور سب کو امانت داری سمجھا جاتا تھا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں منتخب کرے تو ہمیں بھی اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سچے اور امانت دار بنیں. کیونکہ اگر کوئی شخص سچا نہ ہو اور جھوٹ بولے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ شیطان اور ابلیس کے چیمپئن بن جائیں. شیطان ان سے خوش ہو جاتا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سچ بولنا شروع کریں. اور اب وقت آ گیا ہے، ہم ایماندار تھے اور امانت دار تھے. پھر تمام پیغمبروں کو ایک خاص طریقے سے تربیت دی گئی تھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ما من نبی الا وراء الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے کسی مرحلے پر بکریاں نہ چرائی ہوں. انہوں نے کچھ بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کی تو اللہ نے ان کی تربیت کی. اللہ نے ان کی تربیت بکریوں اور جانوروں کے ساتھ کی اس سے پہلے کہ وہ انسانوں کے پاس آئے. کیونکہ زیادہ مشکل کیا ہے، جانوروں کی دیکھ بھال کرنا یا انسانوں کی؟ میں مسکراہٹیں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. کیا یہاں کسی کو شک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی ہماری سمجھ کو کھول دے. یقیناً جانوروں کی دیکھ بھال کرنا زیادہ مشکل ہے، لیکن قرآن میں اللہ کچھ لوگوں کو بیان کرتا ہے. وہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ مویشیوں سے بھی بدتر ہیں. کیونکہ اتنے ترقی یافتہ دماغ اور عقل کے باوجود اور آنکھیں، کان اور ناک جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں، پھر بھی وہ سننا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو کیا ہم مویشیوں کے برابر قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ مویشیوں سے بھی بدتر ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے. اس لیے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب میں یہ خوبی ہو کہ ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے پھیلانا چاہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں. یہ خوبی ہے. انبیاء کرام نے یہ خود ہی کی. وہ پیغام دینا چاہتے تھے، وہ ہمیشہ بھلائی کو پھیلانا چاہتے تھے، وہ اس میں خود غرض نہیں تھے. تو جب بھی ہم کچھ سیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پھیلانے کے طریقے سوچیں. کس کو؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کس کو. والاقربین، قریبی رشتہ داروں کو. ایک وقت ایسا آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں سے آغاز کرنے کا حکم دیا گیا. تو ہم اپنے آس پاس والوں سے آغاز کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں یاد دہانی کرائیں. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے. پھر رسولوں کی ایک اور خوبی بھی ہے، وہ بہت ذہین تھے. اللہ نے معاذ اللہ کسی قوم کی طرف کن ذہن لوگوں کو نہیں بھیجا. اللہ نے بہت ذہین لوگوں کو بھیجا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ کہ اس نے ابراہیم کو الحکم و نبوت عطا کی تھی.
اللہ نے انہیں بہت کچھ عطا کیا. اللہ نے انہیں نبوت عطا کی, اللہ نے انہیں حکمت عطا کی, اللہ نے انہیں اختیار عطا کیا. جب وہ ایک نوجوان لڑکے تھے, دیکھیں وہ کتنے ذہین تھے. انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے اور مناظرے کیے. کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مناظرے کرنے والے رسول ابراہیم علیہ السلام تھے؟ ان کے مناظرے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے کم عمری سے ہی سب سے زیادہ مناظرے کیے, سوالات پوچھے. اور اسی لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب نوجوان سوال کریں تو ان کے سوالات کے جوابات تلاش کریں. بعض اوقات یہ معصومانہ سوالات ہوتے ہیں اور ہم ان نوجوانوں کو ڈانٹنے کے الفاظ سنا دیتے ہیں بغیر یہ جانے کہ شاید اس سے ان کے ذہن میں کوئی منفی سوچ پیدا ہو جائے جو ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی, کیونکہ ہم نے سوال کا جواب نہیں دیا. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پوچھے جانے والے سوالات پر غور کریں اور ہمیں خود بھی سوالات کرنے چاہیے. ایک وقت تھا جب لوگ کہتے تھے سوال مت کرو. نہیں, اسلام میں یہ بات سمجھنا آسان ہے. ہم سوال کرتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جب ہمیں اللہ کی وحی سے جواب مل جائے تو ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. یہی بات ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم شاید کبھی نہ سمجھ سکے, لیکن ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. اور کچھ وضاحتیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ وضاحتیں وحی سے آ رہی ہوں, انشاءاللہ ہم ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. تو انبیاء ہمیشہ بہت ذہین ہوا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ جسمانی طور پر ان میں کوئی ایسا نقص نہیں تھا جو لوگوں کو ناگوار گزرے. ناگوار گزرنے سے مراد لوگوں کو دور بھگا دینا, بلکہ جب آپ ان کو دیکھتے تو قریب جانے کا دل چاہتا تھا. اللہ اکبر. تمام پیغمبروں کو بہت خوبصورت بیان کیا گیا ہے, سب کو. اور وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھے بلکہ ان میں ایک خاص کشش بھی تھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں, واللہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میں جان گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کا حال بیان کرتے ہوئے کہا کأنہ قطعۃ قمر. اللہ اکبر. گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. اور سب نے کہا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور حسین کوئی نہیں دیکھا. تو وہ لوگ جنہوں نے اس نور کو نہیں دیکھا اور جو ان کے قریب نہیں آئے, انہیں واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ رد کیا گیا. ایسا ہونے کے لیے روایت ہے کہ کسی شخص کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اس نور کو دیکھ لے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے یا ان کی صحبت میں ہو, تاکہ وہ مکمل طور پر درست ہو جائے اور صحابی کہلائے اور اس کے نام کے بعد رضی اللہ عنہ لکھنے کا حقدار ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. صرف ایک لمحے کے لیے ان کی صحبت میں رہنا بطور مومن, بطور ایمان والے. لیکن کچھ اور لوگ بھی تھے جو خوش نصیب بھی تھے اور بد نصیب بھی. وہ کون تھے؟ وہ ابو جہل جیسے لوگ اور اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے اسلام سے جنگ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لڑے. وہ اس لحاظ سے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے اس کے درمیان زندگی گزاری, لیکن انہوں نے ایک بار بھی اخلاص کی نظر سے ان کی طرف نہیں دیکھا, ایک بار بھی نہیں. اسی وجہ سے انہیں وہ پاکیزگی نصیب نہ ہوئی, انہیں صحابی کا وہ روحانی مقام حاصل نہ ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چن لیا. پھر ایک اور بہت اہم بات ہے جو ہمیں جاننی چاہیے. تمام پیغمبروں کو اللہ نے گناہ سے محفوظ رکھا تھا. وہ سب معصوم تھے. معصومین یعنی اللہ نے انہیں گناہ سے محفوظ رکھا تھا. اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عمل کیا تھا؟ انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے, اور اس نبی یا اس نبی کے کیے ہوئے عمل کے بارے میں کیا خیال ہے, ہم اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گناہ سے محفوظ رکھا تھا اور ہمیں یہ جاننا اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پیغمبروں میں کچھ خاص خوبیاں رکھی ہیں. پیغمبر جب بھی وہ بولتے, جو بھی وہ کہتے, وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے الہام ہوتا تھا. اور ہم یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے. یہ تو یقیناً وحی ہے جو نازل کی گئی,
یہ وہی ہی تھی جو نازل کی گئی. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف سے منہ موڑ لیا تھا اور قرآن نے انہیں اس پر تنبیہ کی تھی. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا معاملہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے ایک سبق رکھا تھا، کیونکہ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منصوبہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہونے دی جائے تاکہ جب اس کا حل یا اس کی اصلاح دکھائی جائے تو وہ سبق آخر تک باقی رہے. ہم اس سے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ چاہے آپ کتنے ہی بلند مقام پر ہوں، چاہے آپ کتنے ہی علم والے ہوں، چاہے آپ کو لگے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، جب آپ کی اصلاح کی جائے تو اسے صحیح طریقے سے قبول کریں اور خوش ہوں کہ آپ کی اصلاح کی گئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اصلاح کی گئی تھی، ان کی اصلاح کیوں کی گئی تھی؟ پہلے پہل انہوں نے غلطی کیوں کی تھی؟ کیونکہ اگر ان سے وہ غلطی نہ کروائی جاتی تو ان کی سنت میں غلطی کرنے والوں کے لیے کہاں سبق ہوتا. سبحان اللہ، اس سے سیکھنے کے لیے تو یہ ان کی کمال کا حصہ تھا کہ ہمارے لیے وہ غلطی کریں تاکہ ہمارے پاس پیروی کے لیے ایک مکمل مثال ہو، تاکہ جب آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ جان سکیں کہ کیا کرنا ہے. کیونکہ جب انہوں نے ایسا کیا تو انہیں بھی دکھایا گیا یا انہوں نے ہمیں دکھایا کہ بالکل کیا کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ پیغمبروں کے بارے میں ان میں سے کسی نے بھی کوئی انعام نہیں مانگا، نہ ہی کسی نے اپنی محنت کے بدلے پیسے چاہے. ان میں سے کسی نے بھی اپنے پیغام کے ذریعے شہرت حاصل کرنا نہیں چاہی. نہیں، یہی وجہ ہے سورہ یاسین میں ہم اس آیت کو جانتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں جو شہر کے سب سے اندرونی حصے سے آیا تھا، اور وہ کہتا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں مانگتے، وہ تم سے کوئی انعام نہیں چاہتے. ان لوگوں کی پیروی کرو جو ہدایت یافتہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ پیغمبر سیدھا پیغام لے کر آئے تھے، وہ بات کو گھما پھرا کر نہیں کرتے تھے. جب لوط علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں براہ راست کہا کہ ہم جنس پرستی سے باز آ جاؤ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں دیکھو، اب ایک بات ہے جس کے بارے میں تم لوگوں کو فکر کرنی چاہیے اور ایک بات ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے. نہیں، پیغمبر سیدھا واضح پیغام لے کر آئے تھے اور انہوں نے اسے ویسے ہی پہنچایا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن میں بھی ہمیں معلوم ہوگا یا ہم محسوس کریں گے کہ پیغمبر توحید پر پختہ ایمان رکھتے تھے. وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. اگر کوئی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا تھا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر نہیں تھے. وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور وہ غیب پر ایمان رکھتے تھے، غیب کو فروغ دیتے تھے اور اس زندگی پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے. اب آج شام کا ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ قرآن میں انبیاء کے قصے کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ ان قصوں کا ذکر کیوں فرماتا ہے؟ جب اللہ اس سوال کا جواب دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر اس سوال کا جواب دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِ. یقیناً پچھلی قوموں کے قصوں میں اور انبیاء کے قصوں میں عقل والوں کے لیے سبق ہیں. اللہ فرماتا یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ بالکل بھی گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سبق ہے اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ہمیں بھی ایمان لانا چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمارے لیے سبق ہے. جب نوح علیہ السلام کی قوم جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم انہوں نے کتنے عرصے تک سرکشی کی؟ بہت سالوں تک. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سیلاب میں ڈبو دیے گئے تھے، وہ تباہ کر دیے گئے. تو اب کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ دکھا رہے ہیں، دیکھو تمہیں ایسا لگ سکتا ہے کہ برائی کی طاقتیں جیت رہی ہیں اور بھلائی کی طاقتیں ہار رہی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے فکر نہ کرو، یہ صرف وقت کی بات ہے.
جب ہم پکڑتے ہیں تو پوری طرح پکڑتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے ہمیشہ جیتنے والے وہی ہوتے ہیں جو بھلائی کی طاقت میں ہوتے ہیں, ہمیشہ. شاید فوراً نہیں لیکن آخر کار. اور اسی لیے اللہ جنت میں داخلے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہونا آسان ہوگا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سادہ آبا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ بغیر آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ زندگی ایک آزمائش ہے. اللہ فرماتا ہے کیا تم نے یہ گمان کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. ان پر سختیاں اور مصیبتیں آئیں اور وہ ہلا دیے گئے یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو, اللہ کی مدد قریب ہے. فرماتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور وہ سب کچھ جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرا ابھی تم پر نہیں آیا؟ انہیں آزمایا گیا اور وہ ہلا دیے گئے اور انہیں مختلف طریقوں سے آزمایا گیا, آزمائشوں اور مصیبتوں سے, جنگ اور بیماری سے, یہاں تک کہ رسول ان میں سے کسی نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ذرا تصور کریں کہ ایک رسول جسے اللہ نے بھیجا ہے وہ کہے اللہ کی مدد کب آئے گی. اور پھر اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے کہا سن لو اللہ کی مدد بہت قریب ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری آزمائش اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے. مجھے ہمیشہ اسکول کی مثال دینا پسند ہے. جتنا اوپر جاؤ گے امتحان اتنا ہی بڑا اور مشکل ہوتا جائے گا. اور یاد رکھو تمہاری زندگی اسکول میں نہیں ہے, تمہاری اصل زندگی جو تم گزار رہے ہو وہ اسکول کے باہر ہے. میں نے یہ بات جمعے کے دن بھی کہی تھی. تو جو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اسکول کی زندگی صرف ایک امتحان ہے اور انہیں چاہے اسکول پسند ہو یا نہ ہو, کام پسند ہو یا نہ ہو, اساتذہ پسند ہو یا نہ ہو, یونیفارم پہننا اچھا لگے یا نہ لگے, ہر حال میں پوری محنت کرنی ہے. انہیں یونیفارم پہننا ہے, محنت کرنی ہے اور اپنی پوری کوشش کرنی ہے. انہیں اسکول میں داخلے کے لیے فیس بھی دینی پڑے گی اور وقتاً فوقتاً امتحانات بھی دینے ہوں گے. اور جب بھی وہ امتحان دیں گے ان کی قابلیت پچھلے امتحان سے زیادہ ہو جائے گی. اور جب وہ فارغ و تحصیل ہوں گے تو اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ وہ دنیا میں جو چاہے کر سکیں گے. جتنی زیادہ قابلیت ہوگی اتنے ہی زیادہ مواقع ملیں گے. آئیے اس مثال کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرتے ہیں. ہماری زندگی آخرت اور موت کے بعد کی زندگی کے مقابلے میں ایک اسکول کی طرح ہے. تو ہم اس وقت اسکول میں ہیں, ہمیں ہر سال ہر امتحانات دینا ہوں گے. دوسرے سال میں ہمیں بہت سی مشکلات پیش آئیں گی. ہمیں ایک مخصوص یونیفارم میں ایک خاص طریقے سے لباس پہننا ہوگا. ہمیں کچھ خاص کام کرنے ہوں گے. ہمیں کچھ ایسے کاموں میں حصہ لینا پڑے گا جو شاید ہمیں پسند نہ ہو یا جن میں شامل ہونا مشکل ہو. اور جب بھی آپ کوئی امتحان لکھتے ہیں آپ کو ایک اعلیٰ درجے کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اور جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت. اور پھر جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہوگا, ہم جو چاہیں کر سکیں گے. اس کے بعد آخرت میں جب آپ کے سارے گریڈ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا ادخلوها بالسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ رہا تمہارا سرٹیفکیٹ. اور اللہ قرآن میں اس بارے میں فرماتا ہے کہ وہ اسے دائیں ہاتھ میں دے گا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں سب کو ہماری کتابیں دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ ہے, ہمیں اللہ کی مغفرت حاصل کرنی ہے. آئیے اس مہینے کو سنجیدگی سے لیں. آئیے ہر روز تراویح کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں اور روزانہ 1 یا 2 پیغام سننے کی کوشش کریں. قرآن کے ساتھ محنت کریں, روزہ رکھیں, صحیح طریقے سے اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کریں. بری عادتوں کو چھوڑنا ہوگا. موسیقی کی سی ڈیز کو قرآن کی سی ڈیز اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام سے بدلنا ہوگا. ہم سے پوچھا جائے گا زندگی بہت مختصر ہے, اتنے لوگ مر رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ کہاں تھے؟ اللہ نے انہیں یہ مہینہ دیکھنے کی توفیق نہیں دی. یا ہم اسے مختلف انداز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ نے ان پر رحم کیا اور انہیں اپنے پاس بلا لیا. اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. یقیناً ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے اس کے گھر میں جمع ہیں. ایسے لوگ ہیں جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں جو دنیا بھر میں تکلیف میں مبتلا ہیں. اور میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو بے گھر ہیں, جو کچھ لمحے پہلے تک مالدار تھے لیکن اب انہیں روزانہ بمباری کا سامنا ہے. چاہے وہ لیبیا ہو, افغانستان ہو, یا پاکستان, یا عراق, یا صومالیہ, یا سوڈان, دنیا کے کسی بھی کونے میں, فلسطین میں, کہیں بھی دنیا میں.
ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اس طرح اکٹھے نہیں ہو سکتے جیسے ہم آج شام یہاں جمع ہوئے ہیں. تو آئیے اس کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھیں. آئیے کبھی بھی سستی محسوس نہ کریں، کیونکہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی مواقع سے فائدہ نہ اٹھائیں تو وہ مواقع ختم ہو جائیں گے کسی نہ کسی وقت، اور پھر ہمارے پاس وہ موقع نہیں رہیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب وہ ہمیں مواقع عطا کرے تو ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں صحت کی نعمت دیتا ہوں، اس سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو جائے یا بیماری تم پر غالب آ جائے. موت سے پہلے زندگی، غربت سے پہلے دولت، مصروفیت سے پہلے فراغت، اور بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو. ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ ہم کل اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے یہاں دوبارہ ملیں گے اور ہم انسان کی تخلیق کی کہانیوں سے آغاز کریں گے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے اور بھلائی عطا کرے. جزاک اللہ خیرہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحان اللہ و بحمدہ. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے بخشش چاہتے اور توبہ کرتے ہیں.